जिस उखद के मैदान से तमाम सहाबा भागे। ये बेअदबी का कलमा हो तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ये बात हज़रत इमाम अहमद इब्न खंबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ज़ाइल सहाबा में लिखी है। राविया इसकी हज़रत सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा हैं। अगर ये कोई गुनाह की बात होती तो वो कभी ना लिखते, और अगर ये कोई बेअदबी की बात होती सैयदा आयशा कभी उसको रवायत न करती। कहते हैं मेरे बाप का ये भी इम्तियाज़ है, जो भागे हुए लोग थे उनमें सबसे पहले मेरे अब्बा जी वापस आए थे। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीर अब्दुल कादिर साहब का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा और उनके एक पहले क्लिप बाग़ फ़िदक पर उन्होंने एक बात की थी, तो मैंने तफ़सीलन अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की उस पर। हमारे बुज़ुर्ग हैं वो, लेकिन याद रखें कि झूठ, उन्होंने ख़ुद कहा था इसी क्लिप के अंदर कि झूठ झूठ होता है नबी के लिए बोला जाए। तो मैं उन्हीं की बात को कर रहा हूँ कि झूठ झूठ होता है वो किसी के लिए बोला जाए। तो आज आप तफसीली गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। जंग ओहद में सहाबा इकराम भाग गए थे और उनमें अबू बकर और उमर भी मौजूद थे, और वापस लौटने वालों में से अबू बकर कहते हैं कि मेरा ये एजाज़ है कि मैं वापस लौटने वालों में से सबसे पहले मैं आया था। और जब मैंने आगे देखा तो हज़रत अली जो है वो लड़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जंग ओहद में कमाल, और जो कमाल की उनकी शुजाअत है उस पर मैं अलग से एक क्लिप बनाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, और आपको बताऊंगा कि शेर खुदा ने कितनी कमाल से और बहादुरी के साथ जंग की। और फिर इंशाअल्लाह उसी क्लिप के अंदर मैं अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक की जंग के बारे में जो कि तारीखी कुतुब के अंदर बातें मौजूद हैं वो बताऊंगा। लेकिन आज जो कि क्लिप मुख्तसर बनाना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसी मसले पर बात करूँगा। तफसीलन डिटेलन गुफ्तगू इस पर इंशाअल्लाह फिर से जंग ओहद पर आएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। नाज़रीन, जंग ओहद के मुतालिक याद रखें कि तमाम जंगों का, बाज़ जंगों में सहाबा इकराम से गलतियाँ सरज़द हुई हैं, और उन गलतियों को ऐसे नहीं पेश करना चाहिए जैसे कि पीर अब्दुल कादिर साहब पेश कर रहे थे। याद रखें कि मैं मुख्तसर से क्लिप में सिर्फ आज आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो जंग ओहद के ऊपर, जंग ओहद में होने वाले मामलात को मुख्तसरन बयान करूंगा, और फिर जो एतराज़ किया गया कि अबू बकर सिद्दीक़ भाग गए थे जंग ओहद में से डर के, तो उसका जवाब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा कि ये सबसे बड़ा बहतान और झूठ है जो रवाफिज़ की तरफ से खड़ा जाता है। और सबसे पहले याद रखें कि तमाम जंगों के बारे में जो मुसलमानों से गलतियां हुई उन पर अल्लाह तबारक तआला ने कलाम किया है, और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इस पर तवील गुफ्तगू फरमाई है। जंग बदर में सहाबा इकराम से गलतियां सरज़द हुई तो अल्लाह ने सूरत अनफाल के अंदर डिटेलन गुफ्तगू की कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। और इसी तरह जंग तबूक की लाइव कमेंट्री सूरत तौबा के अंदर, जंग खंदक की सूरत अज़ाब के अंदर पूरी तफसील गुफ्तगू, और ये जंग ओहद की पूरी गुफ्तगू सूरत अल इमरान के अंदर 60 आयात पर मुश्तमिल गुफ्तगू है। यानी 60 आयात इसी मुतल्लिक नाज़िल हुई कि जंग ओहद में क्या क्या हुआ था। तो आज थोड़ी सी मैं इस पर बात करूंगा। याद रखें कि सहाबा इकराम से हमारा अहले सुन्नत का या किसी मसलक इस्लाम का ये अकीदा नहीं कि सहाबा इकराम से गलती सरज़द नहीं हो सकती। हमारा ये अकीदा है कि मासूम अंबिया की ज़ात है, इसके अलावा गलती सरज़द हो जा सकती है सहाबा इकराम से, लेकिन उस गलती पर जो लोग लान तान करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं ये गलत है। सहाबा इकराम की गलतियों को सामने करके उनके ऊपर लान तान करना ये जो है ये कुफ्र है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सनद के साथ रवायत मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा, मुख्तसरन बयान कर रहा हूं कि हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा से अनकरीब लग़्ज़िश होगी, लेकिन जो कोई उन पर लान तान करेगा मेरे सहाबा को अल्लाह बख्श देगा मेरी निस्बत की वजह से उस लग़्ज़िश को, लेकिन जो लान तान करेगा ना वो इसकी वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। ये इस चीज को ये अहले सुन्नत का अकीदा है। सहाबा किराम की गलतियों को हाईलाइट नहीं करना, उनके मुशजरात पे कलाम नहीं करना। मैं करीब इस पे क्लिप लाऊंगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जंग ओहद में अल्लाह तबारक तआला ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 122 में फरमाया कि और जब तुम में से दो ग्रोहों ने बुज़दिली की जंग ओहद के अंदर, मैं मुख्तसरन बयान करूंगा, 3 बड़े ग्रोह थे मुसलमानों की तरफ से। एक वो जो अब्दुल्ला इब्न उबई का था, 300 लोग लेकर जब देखा ना लश्कर ज्यादा है तो मुनाफिक थे जिसके अंदर अब्दुल्ला इब्न उबई शामिल था। इस जंग के अंदर मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे ये लोग, लेकिन जब देखा ना मामला खराब है तो 300 लोग अब्दुल्ला इब्न उबई लेकर वापस चला गया, भाग गया। तो एक वो ग्रोह था मुसलमानों का जो चला गया वापस, एक उसका तज़किरा ये आ गया।
जिन्होंने बुज़दिली की। और दूसरा ग्रोह सहाबा इकराम का ही था जिनके पांव लड़खड़ा गए और जज्बात ठंडे पड़ गए और वो जो है परेशानी के आलम में पीछे हटे। उनमें ये कहा जाता है कि जो है अबू बकर सदीक मौजूद थे, हालांकि ये झूठ और बहतान है, आगे चल के पूरी बात आएगी। तो नाज़रीन, जंगे ओहद के मुतालिक बुखारी के अंदर इसी आयत के तहत, आयत नंबर सूरह अल इमरान की आयत नंबर 122 की तहत एक हदीस मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि वो जो दो ग्रोह थे जिनके बारे में बुज़दिली का हुक्म है हुआ कि वो उन्होंने बुज़दिली दिखाई, उन दो ग्रोहों में जो है हमारे ग्रोह थे अंसारा के, यानी कुरैशियों का कोई ग्रोह वो नहीं था। एक ग्रोह था मुनाफिकों का जो भाग निकला। जो दो बुज़दिली के वाले दो ग्रोह थे उनमें हज़रत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं वो हमारे ग्रोह थे अंसारियों के, जिनके जज्बात ठंडे पड़ गए और वो जिम्मेदार छोड़ा जिन लोगों ने बुज़दिली दिखाई। तो कहता है फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं वो एक था हमारा अंसारा का कबीला हारसा, ओस का कबीला हारसा था एक, और एक खिदरज का कबीला सलमा था। समझाई ना, खिदरज का कबीला सलमा और बनु हारसा, ये दो कबीले थे हमारे अंसारा के। कौन कह रहा है? अब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कह रहे हैं। लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं मुझे अफसोस नहीं है कि अल्लाह ने हमें बुज़दिल कहा है, मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह उनका पुष्ट बना है। उन्हें बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें डरना आइंदा नहीं चाहिए, क्योंकि आइंदा उनके लिए अल्लाह ने फरमा दिया कि उनका पुष्ट बना रब ताला खुद है। अल्लाह ने उनकी पुष्ट पर हाथ रखा हुआ है, अपना कुदरत का हाथ, उनकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, तो इस पर वो खुश हो गए। तो ये तो ही बात। अगली बात, ये तवील 60 आयात पर मुश्तमिल 121 सूरह इमरान की 121 से लेकर के 180 तक ये तमाम जंगे ओहद का तज़किरा मौजूद है। अब जो है सूरत जो इस मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू में कर लूँ, 152 अहले सुन्नत का मैंने पहले बताया कि ये अकीदा हरगिज़ नहीं है कि सहाबा किराम मासूम होते हैं, उनसे गलती सदत हो सकती है लेकिन उनको हाईलाइट नहीं कर सकते। कुरान के अंदर सूरत इसी आल इमरान की 152 और 153 के अंदर ये तज़किरा मौजूद है जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया था, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, और यहाँ तक कि तुमने बुज़दिली दिखाई और नंबर 1 और हुक्म रसूल भी नहीं माना, और नंबर 3 अल्लाह की नाफरमानी की। 3 चीज़ें एक साथ आई कि ऐ सहाबा किराम को अल्लाह ने फरमाया कि तुमसे गलती से ज़्यादा हुई, तुमने बुज़दिली दिखाई मैदान में और हुक्म रसूल भी नहीं माना, और अगली बात कि नाफरमानी भी की। और गलती की वजह थी क्या? सिर्फ माल गनीमत। जब तुम लोगों ने देखा तुमसे ये गलती सज़ा हो गई, तुम लोगों ने समझा कि जंग जीत गए हैं हम, तो वो मुफस्सिरीन की जब बात हो जाती है तो उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बाद में मैं गुफ्तगू करूँगा इस तरफ। तो फिर अल्लाह ने इनके लिए फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, ऐ मेरे प्यारे साहबा, फिर हम तुम्हें माफ़ कर दिया गया, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया उनकी गलती को, तो आज का मुसलमान को हक हासिल नहीं कि वो उस पर कलाम करे। अगर अबू बकर सदीक ही भागे होते, उन्होंने बुज़दिली दिखाई भी होती, उमर फारूक ने दिखाई होती, तो फिर भी उन पर कलाम नहीं करना। क्यों? कुरान कह रहा है कि वलक़द अफ़ा अन्कुम, कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। जब अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया और इसमें शक भी नहीं, वलक़द तहक़ीक़ अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, तो फिर किसी को क्या हक हासिल है कि वो अबू बकर उमर पे फतान करे? अगर अबू बकर उमर भागे होते, हालांकि ये बात सच नहीं है, आगे रवायात की रोशनी में पेश करूंगा, और जो अब्दुल कादिर साहब ने जुल्म किया है ना उस रवायात के साथ, वो भी पेश करूंगा मैं। अच्छा, बुखारी शरीफ के अंदर 3039 नंबर रवायत मौजूद है बुखारी की। बरा बिन आज़िब रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया था कि तुम उस दरे के अंदर खड़े रहना, पहाड़ की उस खास जगह पर, उससे उधर से हटना नहीं। अगर हम जंग जीत भी जाएं तब भी, अगर हमारी लाशों को, यानी सहाबा किराम की लाशों को परिंदे नोच भी रहे हों तब भी। लेकिन वो मुसलमानों से गलती हुई, उन्होंने देखा कि औरतें भाग रही हैं और जंग हम जीत गए हैं, तो ये मामला देख करके वहाँ से वो लोग वापस आ गए, वो जगह खाली छोड़ दी वो पहाड़ की। और खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान को, वो इस्लाम नहीं लाया था, उन्होंने मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने वो मौका देखा और वहाँ से वार किया और 70 से ज़्यादा सहाबा किराम शहीद हो गए। तो ये मुख्तसरन मैंने बयान कर दिया। और बुखारी मुस्लिम के अंदर ये भी मौजूद है
کہ صحابہ کرام کی غلطیاں کے اوپر رب تعالیٰ جب معاف فرماتا ہے تو پھر انعام بھی فرماتا ہے. بخاری کے اندر 4274 نمبر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جنگ بدر میں جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ نے معاف فرمایا اور کمال کر دیا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں میں پروٹوکول دے رہا ہوں کہ 4274 نمبر روایت ہے بخاری کی. فرمایا میرے پیارے صحابہ تمہارے اگلے گناہ معاف کر دیے, تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے, جو تم سے اب کوئی غلطی ہو بھی جائے گی وہ بھی معاف کر دی. اور اگر جنگ بدر میں صحابہ کرام جو بھی موجود تھے ان سے آئندہ کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, جو غلطی تم سے ہوگی وہ بھی معاف کر دی. تو یہ تو آلریڈی بھائی بخاری میں یہ صحیح سند روایت موجود ہے. صحابہ کرام سے اگر غلطی کوئی ہو بھی جائے تو وہ اللہ نے معاف کر دیے آلریڈی ہی. تو پھر آپ کس طرح کلام کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے پیر عبدالقادر صاحب سے گزارش کروں گا, پیر صاحب آپ اپنی پیری کو سنبھالیں, صحابہ کرام پہ تان کرنا چھوڑ دیں. اور مختصراً میں یہاں پر یہ بیان کر دوں 3992 نمبر بخاری کی روایت ہے. کبھی اس کو کھول کے دیکھیں نا. میں آتا ہوں اس مسئلے کی طرف, ابھی یہاں پر ختم کرنے لگا ہوں اس بات کو. آخری روایت ہے یہ کہ صحابہ کرام میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے, آ کے حضور کے پاس پوچھا یا رسول اللہ صحابہ کرام میں افضل کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے بدر میں شرکت ہوئی تھے وہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں, جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئی ہے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی وہی فرشتے افضل ہیں جو بدر میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی جو فرشتے بدر میں نازل ہوئے تھے, اللہ نازل کیے تھے, وہ فرشتوں میں افضل ہوئی ہے. صحیح سند کے ساتھ بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو دیگر اس میں کلام کر سکتا ہوں, لیکن اب میں اس پر اس مسئلے پر بات کر ختم کروں گا جو پیر عبدالقادر صاحب نے بھونگی ماری ہے. وہ بھونگی یہ مارتے ہیں, کہتے ہیں جی فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق جب بھاگے ہوئے لوگوں میں سب سے پہلے واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے یہ فضائل صحابہ کی روایت نمبر ہے 259. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی لڑ رہے تھے اور بھاگے ہوئے لوگوں میں ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے واپس آئے, اور آ کر دیکھا شجاعت کے ساتھ حضرت علی لڑ رہے تھے. ایک ہی حدیث پر 5 جھوٹ بول دیے ظالم انسان نے, ایک حدیث پر 5 جھوٹ. پہلی بات بھاگے ہوئے لوگوں میں سے, دوسری بات جب واپس لوٹ کر آئے یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ بھاگے ہوئے لوگوں میں سے ابو بکر صدیق تھے. پھر تیسری بات کہ جو ہے ایک آدمی لڑ رہا تھا اور وہ شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضور کے ساتھ لڑ رہے تھے. ایک حدیث پر اتنے جھوٹ. خدا را اللہ سے ڈریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے, حدیث کے لفظ سنیں. حضور بکر عائشہ فرماتی ہیں فی اولا من فعل یوم, فی اولا من فعل یوم الاحد فرأیت رجلا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں حضور کے پاس آیا, کب؟ فعل یوم, جو ہے جس دن ہم نے وعدہ سچ کر دکھایا تھا, احد کے دن. اب وعدہ سچ کر دکھانے کے بعد میں جب آیا کس کے پاس؟ رسول وسلم کے پاس, تو میں نے دیکھا فارئی تو مع رجلا, ایک شخص حضور کے ساتھ لڑ رہا تھا, حضور کے ساتھ کھڑا حضور کی حفاظت کر رہا تھا. اب حضور صدیق فرماتے ہیں جب ہم جنگ ختم کی ہم نے اور ہم نے جنگ کو جیت کر دکھایا اور جنگ ختم کرنے کے بعد میں حضور کی طرف آیا. لفظ سنیں حدیث کے کہ فعل یوم الاحد, کہ ہم نے احد کے دن جب اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تو ہم آئے لوٹ کر, یعنی جنگ ختم کرنے کے بعد آئے حضور کی طرف جہاں حضور موجود تھے, تو دیکھا ایک شخص حضور کے ساتھ کھڑا حضور کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا. اب اس کی آگے ڈیٹیل آئے گی, یہاں حدیث اتنی موجود ہے, کہاں نہ حضرت علی کا نام ہے اور نہ یہ نام ہے کہ وہ بھاگے ہوئے لوگوں میں سے آئے. اور دوسری بات یہ ہے یہ حدیث اس جس میں کوئی قباحت نہیں ہے ایسی, لیکن اس حدیث کے اندر کوئی علت نہ ہونے کے باوجود بھی تو وہ بھاگے ہوئے لوگوں میں سے نہیں تھے. اس حدیث کے اندر کوئی ظاہراً کوئی قباحت بھی نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے. میں جو آپ اسکین دکھا رہا ہوں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تخریج کرنے والے نے لکھ دیا ضعیف ہے. اور اس کے علاوہ یہ جناب قاری مفتی پیر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, یہ روایت صرف ذیل سبب میں نہیں ہے, یہ روایت ابن حبان کے اندر موجود ہے اور یہ دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے, مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے اور ہدایت الاولیاء کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب روایت کے اندر نسائی کے اندر یہ موجود ہے روایت مختلف طرق کے ساتھ. تو اس کا مرکزی راوی ایک ہی ہے, اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ.
اور یہ راوی جو ہے اصول محدثین پر آپ تقریب و تہذیب پڑھیں اور امام ابن معین کو پڑھیں. اس کے علاوہ آپ میزان الاعتدال پڑھیں, لسان المیزان پڑھیں. تمام محدثین کے نزدیک یہ راوی متروک الحدیث ہے. بعض نے کہا یہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا, مختلف اس پہ جہتیں لگائیں. جمہور کے نزدیک یہ متروک الحدیث ہے اور اس کی روایت نہیں لیا کرتے محدثین. اس پہ طویل گفتگو بھی کی ہے ایک محدث نے, علامہ ابن جوزی, جن کا سنہ وفات 579 ہجری ہے. آپ نے اس پہ تفصیلاً گفتگو کی اپنی کتاب کے اندر, موضوعات کے اندر, کتاب الموضوعات ابن جوزی 598 نمبر پر باب قائم کیا, باب الخروج الخلافت من بیت علی ابن ابی طالب. اس کے اندر کہتے ہیں یحییٰ بن طلحہ, اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ انتہائی متروک الحدیث ہے اور اس کی روایت کو محدثین نہیں لیا کرتے. اب میں کیا اس پہ گفتگو کروں؟ اور نسائی نے کہا, احمد بن حنبل نے کہا یہ متروک الحدیث ہے, اور حد کر دی ابن حبان نے. ابن حبان نے کہا کہ اس کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. بات ختم ہو گئی. لہذا جنگ احد میں دو طبقے جو تھے, جو بھاگنے والے تھے, دان چھوڑنے والے تھے, ان میں جو ہے نہ ابو بکر کا نام ہے, نہ ابو صدیق کا نام ہے, نہ علی کے نام ہے. ٹھیک ہے. اور حضور کے ساتھ لڑنے والے جو لوگ موجود تھا ایک طبقہ, اس میں آپ کو دکھاؤں گا حضرت علی کا بھی نام ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے, عمر فاروق کا نام ہے, اور طلحہ کا نام ہے, حضرت زبیر کا نام ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام ہے. ان صحابہ کرام کے نام میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا جو چیپٹر ہے وہ کھولیے. سب سے پہلی روایت 4641, انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ احد والے دن جب حضور اکیلے ہوئے تو حضور کے ساتھ 7 انصارہ اور 2 قریشی شخص موجود تھے. اب حضور جو اکیلے ہوئے, اب اس اکیلے ہونے سے مطلب کیا ہے؟ جو 2 قریشی موجود تھے ان میں نہ حضرت علی کا نام ہے, نہ ابو بکر کا نام ہے, نہ عمر فاروق کا نام ہے. انصارہ کون تھے وہ بھی دکھاؤں گا, اور قریشی کون تھے وہ بھی دکھاؤں گا. لیکن جب حضور اکیلے ہوئے, اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ حضور اکیلے رہ گئے اور 7 آدمی رہ گئے جنگ کرنے والے. تو کیا حضور کو ملا کے ٹوٹل 8 شخص تھے جو جنگ کر رہے تھے اور اتنی کو شکست دے دی؟ صرف 8 شخص تھے جو حضور کے ساتھ رہ گئے, اور جنگ جو ہے جو لوگ شہید کرنے آئے تھے حضور کو, انہوں نے شہید بھی نہیں کیا اور چلے گئے واپس. یعنی اتنے لوگ تو تھے کہ جنہوں نے جنگ کو روک رکھا تھا, اور زخمی ہونے کے باوجود سفیان جو ہے وہ لے گیا اپنا قافلہ واپس. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ لڑنے والے تو موجود تھے نا حضور کے ساتھ, تو ان لڑنے والوں میں جو لوگ موجود تھے ان کے نام بھی بتاؤں گا, اور جو یہ لوگ موجود تھے یہ بتاؤں گا. حضور ایک چٹان کی طرف گئے, جنگ جہاں ہو رہی تھی وہاں سے حضور کو نکال کے لے جا کر حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص نے ایک اور جگہ پہ کھڑا کیا. یا رسول اللہ آپ اس طرف رہیں, اس طرف جو ہے آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے. تو حضور ایک پہاڑ کی ایک چٹان پر حضور جا کر کے تشریف فرما ہوئی, اور وہاں پر حضور جنگ کر رہے تھے, اور وہاں پر حضور کے ساتھ 7 صحابی تھے, 7 صحابی انصاری تھے اور 2 قریشی موجود تھے. آگے چل کے میں مختصراً بیان کر دیا, یہ موجود ہے. پھر بخاری کے اندر 4061, 4062 اور 3722 نمبر روایت ابو سفیان راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ 2 قریشی جو صحابی حضور کے ساتھ موجود تھے, پوری روایت یہ موجود ہے کہ وہ تھے ایک حضرت طلحہ, اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم دونوں تھے, ایک طلحہ اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو 2 قریشی شخص تھے وہ کون تھے؟ ان روایات میں موجود ہے کہ وہ کون تھے, سعد بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ترمذی کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ڈیٹیلن گفتگو موجود آئی. 1692 نمبر روایت ترمذی کے اندر, حضرت طلحہ حضور کو زخمی حالت میں اپنے کاندھوں پر رکھا, حضور کو اٹھایا زخمی حالت میں, حضور شدید زخمی ہو گئے تھے, اور حضور کو حضرت طلحہ پہاڑ کی اس چٹان کی سے اوپر لے گئے, ایک محفوظ جگہ پر پہاڑ کے اوپر لے گئے, اور حضور نے وہاں جا کر طلحہ کو دعا دی, اے طلحہ تم نے آج اپنے اوپر جنت حلال کر لی ہے, تم نے جنت اپنے اوپر حلال کر لی ہے. تو بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے دیگر روایات بھی موجود ہیں اس طرح کی کہ حضرت سعد کو حضور آواز دیتے تھے. بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں حضور سعد کو آواز دیتے رہے, اے سعد تیر پھینک, اے سعد تیر پھینک. یہ جنگ کے اندر حضرت سعد کو بار بار حضور کہتے میرے والدین تم پہ سعد قربان ہو جائیں, تیر پھینک, کافروں کو تیر مار,
کافروں کو 3 مار. یہ حضور جنگ خود کرتے بھی رہے اور پھر بدی یہ سعد کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے رہے اے سعد تجھ میرے والدین قربان ہو تو تیر پھینک. اور سعد تیر پھینکتے تو کتنے تو تیر پھینک. تو حضرت سعد کو جب یہ کہتے تو سعد تیر پھینکتے تو کئی جو ہے نا کافر وہاں سے جہنم ہو جاتے. اور طبقات بن سعد کے اندر جلد نمبر 170 پر یہ بات موجود ہے. حضور کے ساتھ جو اب یہ اس کی ڈیٹیل گفتگو آئی طبقات بن سعد کے اندر اور جلد نمبر 170 پر روایت موجود ہے کہ حضور کے ساتھ 14 صحابی جو حضور کے قریب لڑنے والے میں تھے ان میں 14 صحابی تھے اور 7 انصاری تھے 7 مہاجرین تھے اور ان مہاجرین میں ابو بکر موجود تھے اور عمر فاروق کا نام بھی موجود ہے طبقات بن سعد میں. بھاگ کس طرح گئے بھائی؟ یہ بات آپ نے نکالی کدھر سے ہے؟ بھاگنے والے جو گروہ تھے ان میں ابو بکر صدیق یا ان صحابہ کرام میں سے کسی کا نام بھی نہیں ہے. دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے جلد نمبر 337 پر اور مسند احمد بن حنبل سے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کچھ کفار حضور کی طرف بڑھے جنہوں نے ایک ٹولہ بنا کر بڑھے کہ حضور پر وار کریں اور حضور کو شہید کر دیں. تو حضور جب چٹان پہ موجود تھے جنگ احد والے دن تو حضرت عمر فاروق نے اپنے ساتھ ایک 2 شخص لیے اور ان کے ساتھ قتال کیا. تو اس کا مطلب ہے عمر فاروق بھی جنگ کے اندر موجود تھے تب بھی تو قتال کیا. تو یہ دلائل نبوہ کے اندر بھی بات آ گئی کہ عمر فاروق بھی موجود ہے ابو بکر بھی موجود ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہ لوگ چلے گئے چھوڑ کر حضور کو؟ اچھا اب وہ شخص کے جو شخص لڑ رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت صدیق آئے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم جنگ ختم کر کر آئے کافروں کو ختم کر کے میں آیا تو میں نے آگے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے پاس کھڑے کفار کو مار رہا تھا لڑ رہا تھا حضور کے پاس کھڑے. وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی نہیں تھے, وہ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی اور باقی صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے کہ ادھر پہاڑ کے نیچے جہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہاں عمر فاروق ابو بکر صدیق اور تمام وہاں جنگ کر رہے تھے. اور حضور کے پاس جو شخص تھے ان میں ابو عبیدہ بن جرح, طلحہ اور سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کے سامنے مثلا کر دی. اور تاریخ طبری کے اندر ایک تاریخ کا حوالہ پیش کر دوں, بعد میں گفتگو ہوگی. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 67. جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام حضور کے پاس جو آئے ان میں سب سے پہلے حضرت علی آئے, پھر عمر آئے, ابو بکر صدیق آئے, اور جنگ ختم ہونے کے بعد پھر طلحہ اور زبیر اکٹھے ہوئے. تو اگر آپ مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو لوگ شخص واپس آئے وہ بھاگے ہوئے لوگ تھے, تو ان میں تو واپس آنے والے لوگوں میں تو حضرت علی کا نام سر فہرست ہے. تو آپ لوگوں نے اس کا مفہوم غلط لیا ہے. یہ بھاگنے والے ایک لوگ نہیں تھے, یہ جنگ ختم ہوئی, جو جنگ پہاڑ سے نیچے جنگ ہو رہی تھی وہاں پر حضرت علی بھی تھے, ابو بکر صدیق بھی تھے. تو حضرت علی سب سے پہلے آئے, تاریخ طبری کے اندر موجود ہے. تو وہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں تھے بلکہ جنگ کرنے والے تھے. اور شجاعت علی پر میں الگ سے کلپ لاؤں گا. ناظرین یہ ہوئی بات ختم. تو میں نے بتانے کی کوشش یہی کی ہے کہ یہ بات سامنے رکھ لیں کہ یہ جھوٹ نہ باندھیں صحابہ کرام پر. سنن نسائی کے اندر 3146 نمبر روایت ہے. جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں جنگ احد میں حضور کو جب تنہا حضور کو کیا گیا, سائڈ پہ لے جایا گیا, تو 12 صحابی تھے اور ان میں طلحہ اور زبیر موجود تھے جو انصارہ صحابی حضور کے ساتھ تھے. مجموعۃ الزوائد کے اندر علامہ حسمی نے 14871 نمبر روایت ہے, 14811 نمبر روایت ہے مجموعۃ الزوائد کے اندر رجال صحیح کے ساتھ. نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ احد والے دن, یوم احد والے دن, ایک میری دائیں طرف جبرائیل تھے اور بائیں طرف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان بیان ہوئی جنگ احد والے دن. تو فضائل صحابہ کے اندر موجود ہے. تو ناظرین بات یہاں ختم ہوئی. میں یہاں پر آخری چیز یہ پیش کر دوں کہ ایک انہوں نے بات کی کہ علامہ قندوزی کی کتاب جنابیہ مودہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی کا اثبات قدم دکھانا جنگ احد میں امت کی اعمال سے افضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات میں اپنے جو عشق ہے میرا آل بیت سے, اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کا اثبات قدم دکھانا جنگ احد میں یا کسی جنگ میں بھی وہ امت کے اعمال سے افضل ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق کا بھی, عمر فاروق کا بھی اور تمام صحابہ کا بھی. لیکن یاد ذریعہ علی شیعت تصنیف شیعہ, یہ کتاب لکھی شیعوں نے, اس کے اندر انہوں نے صاف لکھ دیا کہ علامہ قندوزی کتاب جنابیہ مودہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے.
شیعہ کی معتبر کتاب ہے، اور دیگر علماء نے بھی شیعہ نے لکھا کہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے جنابی مودہ، لہذا یہ جھوٹ نہ باندھے کہ سنیوں کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب یہ نہیں ہے۔ ہاں شیعوں نے لکھ دیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ تو ایمان لانے والی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کباہت والی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین شکریہ، بس میں آخری بات پر صرف صحیح بخاری کے اندر 4043 نمبر روایت موجود ہے۔ آخری روایت سنیں، چیپٹر کلوز۔ ابو سفیان جب آخری جنگ ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے اندر موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، تو چٹان کے دوسری طرف آ کے سفیان نے آواز دی۔ سفیان ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان نے، تو آ کے آواز دی، کیا قوم محمد موجود ہے یا سارے قتل ہو گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کوئی جواب نہیں دے گا۔ کیا ابو بکر موجود ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، یعنی جو ہے ابو بکر صدیق؟ فرمایا نہیں، اب جواب نہیں دینا، سارے خاموش۔ پھر عمر فاروق سے کہا کیا عمر موجود ہے؟ فرمایا جواب نہیں دینا۔ جب واپس پلٹا نا تو ابو سفیان نے اپنے لشکر سے کہا کہ وہ شہید ہو گئے، سارے کو قتل کر دیا گیا، سارے مر گئے ہیں۔ تو عمر فاروق سے کنٹرول نہ ہو سکا، کھڑے ہوئے اور کہا کہ خبردار مرنے کا نام نہ لینا، جن لوگوں کے بارے میں تو نے پوچھا ہے حضور بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، اور میں بھی موجود ہوں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی حضور کے ساتھ عمر فاروق اور حضرت علی اور تمام جو صحابہ کرام موجود تھے، تبھی عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کہہ دیا۔ تو لہٰذا ناظرین یہ بات جھوٹی ہے، اس طرح صحابہ کرام پہ طعن نہ کیا کریں، کہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر فضائل صحابہ کی بات ماننی ہے، پیر صاحب کے لیے پھکی دینے لگا ہوں، اگر فضائل صحابہ کی بات ماننی ہے نا تو اس کو مان لو۔ فضائل صحابہ کی روایت نمبر 49 ہے، جو بندہ علی نے فرمایا جو بندہ افضل جو مجھے مانے افضل ابو بکر و عمر سے، میں اسے 80 کوڑے لگانے کی سزا دیتا ہوں۔ جو بندہ ابو بکر و عمر سے مجھے افضل مانے، میں اسے 80 کوڑے لگانے کی سزا دیتا ہوں۔ فضائل صحابہ کی یہ بات بھی مان لو۔ پھر دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔